الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا والصلاة والسلام علی الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ اولئک الذین هداهم اللہ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على محمد عبدك ورسولك وصل على جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، سامعین کرام، بچوں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں مسجد میں آ کر کے کچھ دین کی باتیں سننے کی جو توفیق دیا ہے، یہ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے ایک بہت بڑا نعمت ہے اور بہت ہی بڑا انعام ہے. خاص طور پر اس زمانے میں اور ان حالات میں بھی ہمیں اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باتیں اور فرمان سننے کو مل رہا ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اور اس نعمت کی شکر ہم سب پر واجب ہے. ابھی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہدایت کے لیے 2 راستے بتائے. پہلی چیز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی شرط 2 شرائطیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتائے، اور پہلی فوروارد جو ہے وہ یہ ہے الذین یستمعون القول. وہ لوگ جو بات کو سنتے ہیں، یہ اللہ نے نہیں کہا، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا والذین یستمعون القول، جو بات کو دھیان سے سنتے ہیں، آنداختہ سے سنتے ہیں، یعنی طلب کے ساتھ سنتے ہیں. تو میرے عزیزو، جب بھی ہم کوئی دینی حلقے میں انکمس میں جمع ہو، چاہے وہ جو ہے ایک بیان کے شکل میں ہو، چاہے ایک درس کے شکل میں ہو، یا تعلیم کے شکل میں ہو، جو بھی صورتحال ہو، جلسے کے شکل میں ہو، تو پہلی چیز جہاں اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہو رہی ہے، وہاں پر جو ہے ہمیں جو ہے شرکت کرنے کے ساتھ ساتھ صرف سننا نہیں ہے، بلکہ طلب کے ساتھ سننا ہے. انٹینسی نیت صحیح ہونا چاہیے، کیونکہ جب تک ہمارے نیت صحیح نہیں ہوگی، جب تک ہمارے اندر یہ بات نہیں ہوگی کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، تب تک ہم آنداختہ سے بات نہیں سنیں گے، تب تک ہم دھیان سے بات نہیں سنیں گے. تو طلب ہونا چاہیے، اور اس چیز کی بہت فکر کرنی چاہیے کہ ہمارے اندر کس طرح جو ہے دین کو سیکھنے کی طلب ہمارے اندر پیدا ہو جائے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ دعوت کا کام شروع کیا تھا، تو اسی فکر کے ساتھ شروع کیا تھا کہ لوگوں کے اندر طلب پیدا ہو جائے کہ انہیں جو ہے آخرت کے لیے کام کرنا ہے، ان کے اندر دین کی فکر پیدا ہو جائے. اسی مقصد کے لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے دعوت کا کام شروع کیا تھا. اور وہ ہمیں جو ہے وہ خود کے اندر ہمیں پیدا کرنا ہوگا. یہ طلب جو ہے دین کی ضرورت مجھے ہے، مجھے آخرت کی ضرورت ہے، تو یہ چیز ہمیں خود پیدا کرنا ہوگا. آج جو ہے مغرب کے بعد گشت ہوا تھا جو ہے، اور نارمل ہم جو ہے گشت بیان کرتے ہیں. تو میرے عزیزوں، یہ ہمارے اندر جو ہے ہم ایک بہت سارے جگہ پر
جو ہے اور ہم سب کے اندر یہ کوتاہی موجود ہے کہ ہم یہ سب جو ہے ایک نارمل روٹین کی طرح فالو کرتے ہیں. دیر ذات کو بیان ہوگا, عشاء کے بعد ایک نارمل روٹین بن گیا ہے. جمعہ کے بعد جمعہ کے اندر بیان ہوگا, ایک نارمل روٹین بن گیا ہے. جلسہ میں بیان ہوگا, 3-4 تقریریں ہوگا, ایک نارمل روٹین بن گیا ہے. اسی روٹین کے تحت, اسی جو ہے چیز کے تحت ہم جو ہے ہم چلتے رہتے ہیں اور 20 سال گزر جاتے ہیں, 10 سال گزر جاتے ہیں, 15 سال گزر جاتے ہیں, پھر بھی ہمارے اندر دین کی طلب پیدا نہیں ہوتا. اللہ معاف کرے ہمارے صورت حال تو یہ ہے میرے عزیزوں, ہم 5 وقت کی نماز جماعت بھی پڑھ لے, 10 سال 20 سال 5 سال تک ہم پڑھ لیں, مجال ہے کہ ہم امام صاحب سے ایک مرتبہ بھی جا کر کے اپنے نماز کے ایک مسئلہ بھی پوچھ لیں. 5 سال تک امامت ایک امام صاحب کر رہا ہو, 10 سال تک کر رہا ہے, اس میں سے ان 5 سالوں میں کون سے مقتدی میں سے کون آ کر کے پوچھ رہا ہے کہ مولانا صاحب یا امام صاحب یہ کچھ نماز میں اس طرح سے ہو گیا, میں کیا کروں؟ ہمیں خود تکبر نہیں ہے میرے عزیزوں, لیکن کچھ نہ کچھ علم, کچھ نہ کچھ معلومات حاصل ہے, کچھ مسائل سے واقفیت ہے ہمیں, پھر بھی ہمیں کتاب دیکھنا پڑتا ہے جو ہمارے مسائل میں کچھ ہو جاتے ہیں. لیکن مقتدی جو عوام الناس ہے, ہمارے حال یہ ہے کہ جو ہم وابستہ, ہم 5 وقت کی نماز امام کے ساتھ پڑھ رہے ہیں, لیکن پھر بھی جو ہے گویا کہ ہمارے ساتھ کوئی مسئلہ پیش آتا ہی نہیں. اور فرض تلک, نماز کے فرائض تک ہمیں معلوم نہیں, تو پھر ہمارے نماز کا کیا حال ہے؟ ان فضائل کو پڑھنے کا کیا مطلب ہے؟ تبلیغ جماعت میں فضائل کو بہت اہمیت دیا جاتا ہے. بات کو اچھی طرح سنیں, ٹھیک ہے؟ تبلیغ جماعت میں فضائل کو بہت اہمیت دیا جاتا ہے, لیکن اس کے ایک مقصد ہے. تبلیغ جماعت کو ہم جو ہے بخیل تاشا سمجھے, صرف اسی پر اٹکل نہیں رہے, اس کے آگے بھی ہمیں جانا ہے بھائی. نماز کے فضائل بیان ہو رہا ہے, روزے کے فضائل بیان ہو رہا ہے, زکوٰۃ کے فضائل بیان ہو رہا ہے, زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر یہ ہوتا ہے, زکوٰۃ نہ ادا کرنے پر یہ عذاب ملے گا, زکوٰۃ ادا کرنے پر یہ فضیلت ملے گا. لیکن کتنے لوگ رمضان میں, کیونکہ اکثر لوگ رمضان میں زکوٰۃ نکالتے, کتنے لوگ آ کر کے پوچھتے ہیں کہ مولانا یا امام صاحب یا مفتی صاحب ہمیں یہ ہے, ہم کیسے ہم بریکن کریں, کیسے ہم بریکن کریں؟ یہ حقیقت حال ہے میرے عزیزوں. تو اس کے لیے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم سب کچھ ایک روٹین کی طرح جو ہے چلا رہے ہیں. طلب پیدا کرو, جب تک کہ صحیح معنی میں دین کو سیکھنے کی طلب حاصل نہیں ہوگا, ہم آگے نہیں بڑھیں گے, ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اور اپنے نسلوں کی حفاظت کرو میرے بھائیوں, جو یہاں پر جو اولاد والے ہیں, اپنے نسلوں کی حفاظت کرو. تمہارے بچے تمہارے سامنے مرتد ہو جائیں گے, تمہیں معلوم نہیں چلے گا. یہ حال ہے اس وقت. تمہارے سامنے وہ مسلمان نہیں رہیں گے, مسجد تو آئیں گے لیکن پھر بھی مسلمان نہیں رہیں گے. مسجد آنا یہ کافی تھوڑنا ہے مسلمان رہنے کے لیے. جب وہ ذہن میں یہ ڈال دے کہ میں فرشتوں کو نہیں مانتا, یا میں آخرت کو نہیں مانتا, وہ تو آپ کے سامنے تو نہیں کہیں گے, تو پھر کیا ہے؟ تو وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں رہے گا. کسی بھی مولانا صاحب سے جا کر پوچھ لو, کسی بھی مفتی صاحب سے جا کر پوچھ لو, ایک شخص جو آخرت پر ایمان ہی نہیں لا رہا ہے وہ مسلمان نہیں رہے گا. قرآن کا انکار ہو گیا. دیکھو ہمارے ذہن میں جو ہے, ہمارے جو ہے یہاں پر یہ ہے کہ اکثر لوگ جو ہے ان کے ماں باپ نے کھیتی کیا ہے نا سبھی نے, ٹھیک ہے؟ تو ہمارے ماں باپ کھیتی کریس ہے, ٹھیک ہے, ہمارے باپ کھیتی کری سالوں بھی اپن زندگی کھیتی میں گزر لی باتی, ٹھیک ہے, لا کر
शुरू भले लाकर हम काम में कैली दूसरा का भलेगा तो हम आला मस्जिद हम मुसलमान बाकी हम सब कुछ पर यकीन करें, ठीक है। उन्होंने अपना फर्ज अदा कर लिया, उन्होंने अपना फर्ज अदा कर लिया कि आप तक दीन को पहुंचा दिया, ठीक है। जो उनसे हो पाया उन्होंने आप तक कर लिया, और आप अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। अल्लाह का फजल है, अल्लाह की शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन ये गलती अपने आने वाले नस्लों से ना करना, क्योंकि हालात सैलफदा नहीं है, हालात सैलफदा नहीं मेरे अजीज। दुस्तानदा सैलफदा नहीं है, इसलिए अपने नस्लों की ईमान की हिफाजत करना ये हमारे ऊपर फर्ज है। पहले खुद पर मेहनत करो, फिर अपने आने वाले नस्लों पर मेहनत करो, और यही तबलीग जमात की निचोड़ है। पहले खुद पे दीन लाओ, ये दीन निकलना, चिल्ला निकलना, ये क्यों है? ताकि हमारे अंदर दीन के तलब पैदा हो, दीन का शौक और जज्बा पैदा हो। ये बहुत बड़ी कोताही है और एक जो है मिसअंडरस्टैंडिंग है कि हम जब गश्त करते हैं तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोगों को बुला रहे हैं। हालांकि हिदायत में से क्या होता है, जब मुतकल्लिम बात कर रहा है तो सबको सुनना चाहिए। ये हिदायत क्यों है? क्योंकि जो है हम दूसरों के लिए गश्त नहीं कर रहे हैं, हम दूसरों के लिए गश्त नहीं कर रहे हैं, हम खुद के लिए गश्त कर रहे हैं। और ऐसा हरगिज़ नहीं लगना चाहिए कि हाँ मैं तो मस्जिद में आ गया, नमाज पढ़ रहा हूँ, ये देखो ये अभी तक काम पे है, या ये अभी तक नमाज नहीं पढ़ा, तो ये तकब्बुर हो गया। जिस वक्त हम दीन पर चल रहे हैं या जाहिर तौर पर दीन पर चल रहे हैं और हमारे अंदर ये बात आ गया कि फूला तो कुछ नहीं कर रहा है, फंस गए, हमने जन्नत की जहन्नम की टिकट खरीद लिया, क्योंकि ये तकब्बुर हो गया, ये तकब्बुर हो गया। शैतान सिर्फ जो है, शैतान का तरीका ये नहीं कि तुम्हें मस्जिद से दूर करे, शैतान का एक तरीका भी है, तुम्हें मस्जिद में लाएगा, तुम्हें 5 वक्त की नमाज पढ़ाएगा, रोजे रखाएगा, लेकिन ऐसे अमाल करवाएगा कि ये सब हबितत अमालुहुम, सब सत्यानाश, सब खराब कर देगा। ये भी शैतान का एक तरीका है लोगों को गुमराह करने की। तो मेरे अजीजों, मेरे भाई दोस्तों, बुजुर्गों, इसकी फिक्र करो, इसकी फिक्र करो, दीन की तलब पैदा करो, खुद के अंदर दीन का शौक पैदा करो जो है, और अपने उलमा की कदर करो, अपने उलमा की कदर कर लो, जो आपको दीन पढ़ा रहा है, जो आपको दीन सिखा रहा है। ये मसाजिद कब तक आबाद रहेगा हमें मालूम नहीं। ये हमारे जो हमको जो जाहिर तौर पर जो दीन की कुछ फिजा दिखाई दे रहा है सूरीनाम में, कब तक होगा हमें मालूम नहीं। हकीकत और जो है तारीख इसका गवाह है। समरकंद को देख लो, जहाँ जो है मुहद्दिसीन की जमातें मौजूद थे, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाहि अलैह जैसे बड़े मुहद्दिस। बुखारा को जाकर देखो, तिरमिज़ को जाकर के देखो, वहाँ आज क्या है। हम बुखारी शरीफ को बहुत बड़े अहमियत देते, इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की बहुत कदर करते हैं, और कदर करना चाहिए बेशक। लेकिन आज उनके जहाँ ये सब चीज़ें थे, वहाँ जाकर के देखो, वहाँ के कारगुजारी सुन लो। हमारे मुफ्ती मुफ्ती खानपुरी साहब हफिज़हुल्लाह ताला जो है इंडिया के, आप जो है गालिबन समरकंद या बुखारा के जो है इलाके पे गए थे, और इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैह की कब्र की ज़ियारत करने के लिए, और इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाहि अलैह की कब्र की ज़ियारत करने के लिए। तो वहाँ के लोगों ने जो है को मालूम चला कि हजरत जो है मौलाना मुफ्ती साहब जो है इंडिया के हैं। तो फिर सवाल पूछा गया कि आप वहाँ के हैं, आप फुला फिल्म स्टार के मुल्क से हैं, आप फुला फिल्म स्टार के मुल्क से हैं। वो शहदा रह गए, शौक हो गए।
اور جو انہیں سے پوچھے کہ ٹھیک ہے امام ترمذی کے بارے میں کچھ کہو، کچھ نہیں مانتے۔ اسپین کو دیکھ لو جہاں مسلمانوں نے 500 سال سے زیادہ حکمرانی کیا، آج کیا ہو گیا؟ مساجد میوزیم بن گئے۔ تو ان چیزوں پر جو ہمارے اندر صحیح معنی میں دین کی فکر نہیں ہوگی میرے عزیزوں، تو ہمارے مسجدیں جو ہے صرف خبو ہی بن رہ جائے گی، صرف خبو رہ جائے گا، کیونکہ صحیح فکر نہیں ہوا، صحیح فکر نہیں ہوا۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس کی فکر کرو، خوب غور کرو اور دین کے طلب پیدا کرو اور اپنے آنے والی نسلوں کو جو ہے دین سے وابستہ کرو۔ تو بچوں کو شروع ہی سے مکتب پھٹاؤ، لیس پھٹاؤ۔ یہ ہمارے عجیب ذہنیت ہے کہ ہم اسکول پھٹا دیتے لیکن لیس نہیں پھٹاتے، لیس نہیں پھٹاتے۔ پیٹر اسکول، ٹھیک ہے، اپا سلام ان یار سے اپاس تو کروا دیتے، تو یار سے پیٹرس ہو گیا، دری یار سے پیٹرس کو پھٹوا دیتے۔ لیکن جب کہا جاتا ہے کہ مولانا صاحب اعلان کرتے کہ بچوں کو 4 برس سے جو ہے مکتب لیس پھٹاؤ، وہ کیا سیکھے گا؟ تو آپ پیسے دے کر کے کیا سکھا رہے ہیں وہاں پہ؟ آپ کو تابع لیس یہاں پر سورینامے میں خراتس ہے، یہ خراتس ہے۔ آپ کو دوسرے جگہ مکتب کے لیے پیسے بھرنا ہوتا ہے، یہاں خراتس ہو کر کے کوئی قدر نہیں کر رہا ہے، اور وہاں پر بھرنا پڑتا ہے۔ ماندہ تک پریدا 2 گھنٹے پر پلیٹ، ماندہ تک پریدا، اور سلیبس 16 یاد رکھتا ہوتا ہے، یہ تک 16 یاد۔ ہمارے بچے قرآن تلک پہنچ گیا، ختم، اور خود تو وہاں تک بھی نہیں پہنچا۔ تو اس کی فکر کرو بھائی، ٹھیک ہے، اور صحیح معنی میں دین کے طلب پیدا کرو۔ ہمارے باپ داداؤں نے، ہمارے جو ہے بزرگان دین نے، جو ہمارے جو ہے جو باپ نے، ہمارے والد نے، والدہ نے، دادا نے، دادی نے، پر دادا پر دادی نے، انہوں نے اپنا کام کر لیا، انہوں نے جو ہے ہم تک دین پہنچا دیا، انہوں نے ہم تک دین پہنچا دیا، اور وہ دنیا سے، کچھ لوگ ابھی باقی ہے، کچھ لوگ دنیا سے چلے گئے۔ لیکن ہمارے اندر یہ فکر بھی پیدا کرنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے اندر یہ کیسے منتقل کریں۔ اور سچ میں کہہ رہا ہوں، سچ کہہ رہا ہوں، حالات بہت نازک ہے۔ تمہارے بچے تمہارے سامنے مرتد ہو جائے، اس کو ہلکا نہ سمجھو، یہ مت کہو کہ میں ایسے ہی پھینک رہا ہوں، سچ ہے، یہ بات سچ ہے، یہ چیلنجز ہمارے دور میں ہے۔ تو اس کی فکر کرو اور علماء سے مضبوط رابطہ رکھو، مضبوط رابطہ رکھو، اور دین کے سچ معنی میں فکر طلب پیدا کرو، دین کو سیکھو، دین کو سیکھو۔ اور ہمارے امام صاحب امامت کرتے ہیں، ہمارے مولانا صاحب امامت کرتے ہیں، مفتی صاحب امامت کر رہے ہیں، یا مفتی صاحب مسائل بیان کر رہے ہیں، ایک تو بات ہم اچھی طرح سنتے نہیں، اس کے بعد سمجھنا تو دور ہے، سمجھنا تو بہت دور ہے۔ تو اچھی طرح طلب کے ساتھ سنو، اور اس کو سمجھو، نہیں سمجھ میں آتا تو وہی جس نے بیان کیا ہے اسی سے پوچھو، ہے نہیں تک بات ہے یہ فسیا۔ اب کیا ہوتا ہے، ایک اور غلطی ہوتا ہے کہ پورا شخص نے، پورا مولانا صاحب نے بیان کیا، اور اس کے بیان کو جو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا ہے تو دوسرے کو پوچھنے جا رہے ہیں۔ بھائی تھوڑا لاجک استعمال کرو، اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو پرستان دیا ہے، وہ کیسے جانے گا انہوں نے کیا بیان کیا ہے، کس سینس کانسپریسی کو لے کر کے کیا آگے پیچھے کیا چل رہا ہے کہ انہوں نے ایک مسئلہ بیان کر دیا ہے کہ اس طرح ہے۔ اب ایک مسئلہ ہے لیکن اس کے جو ہے کئی شک ہے، کئی طریقے ہیں، کئی جو ہے ایک مسئلہ کے جو ہے دوسرے ایک طرف سے جو ہے جائز رہے گا، دوسرے طرف کرو گے تو پھر وہ ناجائز بن جائے گا۔ تو کس طرح سے انہوں نے بیان کیا جائے اسی سے پوچھو، ٹھیک ہے، یہ ایک بہت بڑی غلطی جو ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں دین کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے آنے والے نسلوں کو جو ہے ایمان پر دائم اور قائم رکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔